لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کائنات کی ہدایت کے لیے رب کریم نے سلسلۃ الذہب نبوت و رسالت یہ شروع سے ہی جاری اور ساری فرمایا اور بعض عظماء وہ ہیں مرسلین علیہم السلام جن پر رب کریم نے امتوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور قرآن پاک بھی کائنات کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح حضور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام بے مثل اور بے مثال ہیں، انبیاء و مرسلین میں علیہم السلام، یعنی عام مخلوق کی بات نہیں، انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں بھی آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں میں قرآن پاک بے مثل اور بے مثال ہے، اور جس طرح پہلی کتابوں میں رب کریم نے ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے چرچے فرمائے، اسی طرح ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی شان بیان فرمائی کہ میں اس رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب اتاروں گا اس کی یہ شان ہے، وہ کتاب اس معیار کی، یہ بھی بیان فرمایا۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن شریف بے مثل ہے کہ پہلی کتابوں نے، ان کتابوں میں رب کریم نے قرآن شریف کے نزول کی خبر ہزاروں سال پہلے دی، اور بے مثلیت کا ایک انداز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کرام علیہم السلام کو جو کتابیں عطا فرمائیں ان کا نزول، اس کے مقابلے میں قرآن شریف کا نزول بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتابیں لکھی ہوئی آئیں، مکمل ایک ساتھ اتری، تورات مکمل اتری، ایک ساتھ اتری، اسی طرح انجیل، اسی طرح زبور، اسی طرح صحیفے مکمل اترے، ایک دم اترے، ایک ساتھ اترے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے یہ ایک دم نہیں اترا، مکمل ایک ساتھ نہیں اترا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ رب کریم نے فرمایا ہم نے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے، جدا جدا کر کے نازل فرمایا تاکہ آپ ان کے سامنے قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیں۔ ایک کتاب ایک دم مکمل پکڑا دی جائے کسی کو کہ یہ پڑھو، ظاہر ہے کہ اس سے وزن پڑتا ہے، اور نبی رحمت علیہ السلام کی امت چونکہ ان پڑھ تھی، لہذا ان پڑھوں کو اگر 30 پارے مکمل ایک ساتھ ہی عطا کر دیے جاتے تو بڑا وزن پڑتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن شریف کو تھوڑا تھوڑا کر کے، جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن شریف کے مختلف آیات بینات کو جدا جدا کر کے نازل فرمایا۔
کبھی ایک آیت اتری، کبھی ایک آیت کا ایک جملہ اترا، کبھی ایک آیت کے 2-3 لفظ اترے، اور کبھی ایک پوری سورت اتری، کبھی ایک پارے سے زیادہ لمبی سورت اچانک ایک دم نازل فرمائی، اس طرح۔ اور یہ اس طرح نازل ہوا جس طرح مریض کے مرض کے علاج کے لیے طبیب جدا جدا نسخے تجویز کرتا ہے۔ ایک مریض آیا، نسخہ اسے دے دیا، اور پھر جب وہ کل آیا، 2-3 دن بعد آیا، تو پھر حکیم صاحب نے کچھ اور نسخہ عطا فرمایا۔ جیسے جیسے مریض آتے رہے، ایسے ایسے حکیم طبیب اس کو نسخہ دیتے رہے۔ قرآن اس طرح اترا کہ جیسے جیسے حضور کی امت کو کوئی ضرورت پڑتی، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق قرآن شریف نازل فرما دیتا۔ اس کو قرآن شریف کے اصطلاحی انداز میں اسے کہتے ہیں شان نزول، کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اس کا جواب رب کریم نے قرآن شریف میں اتارا۔ یعنی جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو صحابہ کرام منتظر رہتے تھے کہ اب قرآن شریف آیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کی چند آیتیں اس واقعہ کے جواب میں نازل ہو جاتی۔ چنانچہ رب کریم نے حضرات صحابہ کرام کو ایک خاص نصیحت فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ اے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، زیادہ سوال نہ کیا کرو، جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ اگر تم مقتول کے قاتل کا پتہ کرنا چاہتے ہو تو گائے ذبح کر کے اس کی دم یا اس کی عجب ذنب یعنی ریڑھ کی ہڈی اس مقتول کو لگا دو، وہ زندہ ہو کے بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اب ہوا کیا، اس آیت کا حکم یہ تھا کہ کوئی بھی گائے لے کر وہ ذبح کرتے اور اس گائے کی دم یا اس کی ریڑھ کی ہڈی اس مقتول کو لگا دیتے تو وہ زندہ ہو کے بتا دیتا کہ میرا قاتل کون ہے۔ لیکن وہ لگ گئے چھان پھٹک میں، کہنے لگے جناب پہلے تو یہ کہہ دیا، اللہ کریم کے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ عجب مسئلہ ہے، پتہ کرنا ہے مقتول کے قاتل کا، اور یہ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ گائے ذبح کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ چونکہ ان کے ذہن میں تنقید کا رنگ تھا، تسلیم کا رنگ نہ تھا۔ وہ بات بات پر اپنے رسول علیہ السلام پر تنقید کرتے تھے، اور رب کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو تنقید کی بجائے تسلیم کا عقیدہ عطا فرمایا تھا۔ لہذا حضور جیسے فرما دیتے، صحابہ کرام کبھی بھی اس کے متعلق چھان پھٹک نہیں کرتے تھے، حضور جیسے فرما دیتے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے۔ جناب انہوں نے یہ کہا جناب یہ تو فرمائیں کہ جو گائے ذبح کریں، پہلے تو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمیں مذاق کرتے ہیں، کیسا گستاخانہ لہجہ ہے۔ ہم نے کہا کہ قاتل کا پتہ کریں، آپ کہتے بکری ذبح یہ گائے ذبح کرو، آپ مذاق کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہالت کی بات کروں، میں تو علم کی بات کرتا ہوں، میں تو علم کی بات کرتا ہوں۔ اچھا جب آپ نے یہ کہا تو کہنے لگا اچھا جی یہ بتائیں کہ وہ گائے جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ بتائیے۔ یہ بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا، وہ بھی بتایا۔ پھر کہنے لگے یہ بتائیں کہ وہ گائے یا بیل جو ہے وہ کبھی ہل چلا ہو یا نہ چلا ہو، اس کی گردن پر کبھی گڈے کا جوا آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس کی گردن پر جوتے جانے کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو، یہ سب بتائیں۔ چنانچہ رب کریم نے بھی جیسے جیسے انہوں نے سوالات کیے ان کا جواب دے کر ان پر گائے کی تلاش کو اتنا مشکل کر دیا کہ بڑی مشکل سے ان کو اس کا پتہ چلا۔ اور بات یہاں تک آئی کہ جب وہ گائے مل گئی تو گائے کے مالک سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اب یہ تم سے اگر گائے خریدنے آئیں تو قیمت کیا دو کہ کیا لوگے، ان کو کہنا کہ گائے ذبح کر کے اس کی کھال کو سونے سے بھر دیں پھر تمہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بے وقوفوں نے، بے وقوفوں کا لفظ میرا ہے، ان بے وقوفوں نے موسیٰ علیہ السلام پر سوال کر کر کے مسئلہ مشکل کر دیا، وہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا معاملہ، اور جب حبیب کریم علیہ السلام کا معاملہ ہے تو رب کریم نے پہلے اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل شانہ و عم نوالہ، لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، فرمایا جس طرح تم سے پہلے بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالات کی بچھاڑ کر دی، لا تسألوا، میرے مصطفیٰ کریم پر ایسے سوال نہ کرنا، ایسے سوال نہ کرنا۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم سوال کرتے جاؤ گے، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، ہوش کرو قرآن شریف اتر رہا ہے، جیسے سوال کرو گے جواب آ جائے گا اور تمہارے کئی مخفی راز کھل جائیں گے، اس لیے سوال نہ کرنا، محبوب کے سپرد کر دو، وہ جو بیان کر دیں اسی پہ عمل کرتے رہنا، تمہارے مسئلے حل ہوتے رہیں گے۔ یہ قرآن شریف میں آیا۔ اب قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، چنانچہ سید عالم نبی محترم علیہ السلام کی ذات پاک کو ایک مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور وہ ہے شان نزول اس آیت کریمہ کا جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی سچی توبہ کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ اور یہ کیوں اتری جی، یہ کس لیے اتری، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول میں صاحب نزہۃ الناظرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کے رب نے فرمایا، کیونکہ سرکار اکثر امت کے متعلق دعائیں بھی مانگتے، متفکر بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں بھی کرتے، ہاں جی، امت کی بہتری، بہبود، کامیابی، نجات، بخشش، مغفرت،
عزت و آبرو کی بقا کے لیے دعائیں کرتے. یہ سرکار کا معمول شریف تھا، معمول مبارک تھا کہ حضور دعا مانگتے اپنے لیے نہیں، اپنے غلاموں کے لیے مانگتے. اپنے لیے نہیں، غلاموں کے لیے مانگتے. اور امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضور کو بھی جو شان عظمت بخشی ہے نا، اس میں اگر قرید کر دیکھو تو پہلو امت کی بہتری کا نکلتا ہے. اب بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تک حضرات کی ذہن جو ہے نا وہ دم بخود سے ہیں، یا تو نیند کا غلبہ ہے یا توجہ کہیں اور ہے. جی جب تک آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ چلتے نہیں تو میں تفسیر کا باب کبھی نہیں کھولوں گا آپ کے سامنے، کیونکہ فقیر حقیر کے پاس ہوں تو فقیر، لیکن الحمدللہ جو حقائق دلائل ہیں وہ ایسے عظیم موتی ہیں جن کی چمک دمک میں حسن مصطفیٰ نظر آتا ہے. الصلاۃ والسلام. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں بھی دراصل پہلو امت کی بہتری کا ہی ہے. مثلا امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک صوفی بزرگ کی کتاب کے چند اقتباسات جواہر البحار میں نقل کرتے ہیں. اس میں آپ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عن قریب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. امام محمد الباقر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت جو ہے یہ بڑی امید بندھاتی ہے، امید بڑھاتی ہے اور امید کو اور زیادہ کرتی ہے. کون سی آیت؟ اللہ فرماتا جل شانہ وعم نوالہ یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے غلطیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے خطائیں کر کے اپنی جانوں پر. اور ظاہر ہے کہ غلطیاں کرنے والے خدا کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. رب کریم کا کچھ نہیں، نہ رب کا کچھ بگڑتا ہے نہ رب کے رسول کو کوئی فرق پڑتا ہے. کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا فرق تو تب پڑے نا جب میں محبوب سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوا. نہ فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یا رسول اللہ میرا پکا وعدہ ہے آپ کی امت میں جتنے لوگ جہنم میں جائیں میں نہیں پوچھوں گا کیوں گئے. جتنے کافر جہنم میں جائیں گے میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ جہنم میں، آپ سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ ان بدبختوں سے فرمایا جائے گا ظالموں ایسا کریم رسول تو میں نے تمہیں دے دیا پھر بھی جہنم میں گر گئے ہو.
جو رات کی تنہائیوں میں اپنے لیے نہیں غلاموں کے لیے دعا کرتا ہے. آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہے شب برات کو آپ نوافل پڑھنے کے بعد قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسجد میں نوافل، صلاۃ التسبیح، ذکر خیر، استغفار، درود شریف، یہ پڑھتے پڑھتے ساری رات بسر کر دو. ابھی سحری کھانے کا وقت باقی ہوتا ہے ختم ہونے کا، قبرستانوں کا رخ کرتے ہو. کیوں جاتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ، ماں کی گود میں جیب میں جو کچھ ہونا ہو وہ کوشش کرتی ہے سارا کچھ بچے کو ہی دے دوں. امہات المومنین نے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رہ کر اللہ کی جتنی رحمتیں لوٹی ہیں ساری حضور نبی پاک کے منگتوں اپنے روحانی بیٹوں کو عطا کر دی ہیں. چنانچہ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں رونق افروز تھے، اور بڑے عظمت سے بیان کرتی ہیں، بڑی عظمت سے بیان کرتی ہیں کہ سرکار میرے حجرے میں جلوہ گر تھے. یارو زندگی میں کسی خوش نصیب کو خواب میں ایک مرتبہ ان کے حسن کی جھلک نظر آ جائے روحانی طور پر وہ بہت اونچا ہو جاتا ہے کہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا. تو ان امہات المومنین کی عظمت کا کیا کہنا جن کے حجروں کے اندر محبوب ساری ذات آرام فرماتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ امہات المومنین سو جاتی تھی سرکار علیہ السلام بھی آرام فرمائے، وہ بھی نہ، وہ جب سرکار جلوہ گر ہوتے میرے آقا آرام فرماتے، امہات المومنین زیارت ہی کرتی رہتی تھی. الفاظ تو بہت آتے ہیں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں غیر میں جاری نہ ہوں. جی یارو کیوں نہ دیکھیں، ان کے قلوب کہتے تھے قسمت پہ ناز کرو، خدا کا محبوب دیکھنے اکیلے ہی دیکھنے کو تمہارے لیے وقت مل گیا ہے، اکیلے ہی دیکھنے، محبوب اکیلا تمہارے پاس ہے، دیکھنے میں کوئی سہیم نہیں، قسیم نہیں، شیئر ہولڈر نہیں ہے، تمہارے ساتھ حصہ بٹانے والا کوئی نہیں. جبریل بھی باہر، میکائیل بھی باہر، اسرافیل بھی باہر، صدیق اکبر بھی باہر، فاروق اعظم بھی باہر، عثمان غنی بھی باہر، علی شیر خدا بھی باہر، سارے صحابہ کرام بھی باہر. حجرے میں یا مصطفیٰ ہے یا ام المومنین ہے. امام اہل سنت نے بہت بڑا پیارا سلام پڑھا ہے. فرماتے ہیں، ترجمہ نہیں ہوگا خود سمجھیں، اہل اسلام کی مادران شفیع، اہل اسلام کی مادران شفیع، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈر کے کہتا ہوں، ایک اشارہ کیے بغیر نہیں جا سکتا. بورے والا کے لوگ ہوں، پاکستان کے ہوں، ساری دنیا کے ہوں، وہ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں. خدا کرے وہ کہتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں. پوچھنے والا کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں.
یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے گھروں میں قرآن کریم ہے۔ امہات المومنین فرماتی ہم بڑی خوش نصیب ہیں، ہمارے حجروں میں قرآن والا ہے، قرآن والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فاروق اعظم کی شہزادی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی شہزادی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب الفلاح خاندان کی عظیم خاتون ہے۔ اللہ اکبر! یہ بنو زہرہ کی عظیم خاتون ہے۔ کون؟ جن کے حجرے میں یا رسول ہے یا حضور کے خدمت گزار یہ امہات المومنین۔ کہیے ان کی عظمت کو کون توڑ سکتا ہے؟ اور جب تک میرے آقا حجرے میں رہتے ہیں جبریل بھی باہر کھڑے رہتے، اجازت ہو تو اندر آ سکتے ہیں ورنہ آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں آپ کے بال بچے رہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، یہی کہتے ہیں؟ جس گھر میں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے یہ میری بیوی کا گھر ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے بچوں کا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اور پھر آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، لیکن امہات المومنین کی عزت کے صدقے وہ فرماتی یہ میرا حجرہ ہے، یہ میرا حجرہ ہے، یہ میرا حجرہ ہے۔ اور ان کے حجرے کو اس رسول نے پسند کیا ہے جن کے قدموں کی دھول کو خدا کا عرش بھی تمنا سے دیکھتا۔ معراج کی شب سرکار جب سدرہ سے آگے بڑھے بقول امام اہل سنت، ہاں بقول حضرت مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی، میرے دادا استاد حکیم الامت حضرت مولانا مفتی محمد احمد یار خان گجراتی اوجھانوی، ہاں جی، جو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے یوں سمجھو کہ زیارت کرنے والے عاشق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکم۔ سدرہ پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا۔ عقل نے کچھ ہمت کی، سدرہ تک پہنچا، کیونکہ سدرہ عالم امکان کی حد ہے، سدرۃ المنتہی، منتہا آخری حد، عالم امکان کی آخری حد۔ سرکار جہاں تک گئے عقل ساتھ چلتی رہی، عقل کل جبریل ہے وہ بھی ساتھ چلتا رہا۔ سدرہ پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا۔ سدرہ تک تو رہا، جب میرے آقا سدرہ سے اوپر قدم اٹھایا تو عقل کو غش آ گیا۔ آقا حد امکان تو یہ ہے، اب آپ کہاں؟ امکان کی حد یہ ہے، امکان کی حد یہ ہے، آگے تو درجہ وجوب ہے، آپ امکان سے آگے پاؤں رکھتے ہیں جی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پروردگان کرم کرتے سدرہ پہ جا کے مرغ عقل تھک کے
گرا غشا گیا، غشا گیا، عقل گر گئی۔ سدرا پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا۔ سدرا پہ عقل رہ گئی، عقل کو غش آ گیا، اور عقل دیکھ رہی، غش میں سوچ رہی ہے کہ میرے آقا عقل کی حد تک تو میں ساتھ، لیکن اب یا رسول اللہ ہائے تیرا مکان ہے۔ سدرا پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا، غشا گیا، اور ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان، ابھی میرے آقا کا پہلا سٹاپ نہیں آیا، جہاں عقل رہ گئی محبوب کا پہلا سٹاپ اس سے آگے ہے۔ پہلا سٹاپ آگے ہے۔ اچھا میرے آقا عرش سے بھی گزرے، عرش سے بھی، جب میرے آقا عرش سے بھی گزرے پھر کیا ہوا؟ امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عظیم کتاب زرقانی شریف میں فرماتے، عبد الباقی زرقانی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور نے عرش سے آگے قدم رکھا جی، پھر حدیث شریف کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ جب حضور آگے بڑھے تو اخذ العرش بأدیالہ، پیچھے سے کسی نے پلہ پکڑ لیا میرے آقا کا، میرے آقا کا کسی نے پکڑ لیا۔ کسی کون ہے؟ کسی کون ہے؟ یہ تو عرش اللہ کا ہے، پلہ کس نے پکڑ لیا؟ اللہ تو پاک ہے، پھر سیدھی بات ہے کہ عرش نہیں مصطفیٰ کا پلہ پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، عرش نے پلہ پکڑ لیا۔ اور یارو منگتے پلہ اسی کا پکڑتے ہیں جس سے خیر ملنے کی توقع ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک منگتا اس کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کسی ایسے کا پلہ پکڑ لے جو کچھ نہ دے، غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایسے کا پلہ پکڑے جیسے جو کچھ نہ دے، لیکن یہ تو خدا کا عرش ہے، اس نے غلطی سے تو پلہ نہیں پکڑا نا، جان بوجھ کے ہی پڑا ہے نا، اور اسی کا پکڑا ہے نا جس کا پلہ پکڑنے والے کبھی خالی نہیں رہتے ہیں۔ یہ وہ رسول پاک ہے جن کا پلہ عرش نے پکڑا، تو پھر مجھے حرج بھی کیا ہے میں کہہ دوں کہ جس محبوب کے پلے کو عرش پکڑے، جس حجرے میں وہ محبوب آرام فرمائے، پھر جھکا کے مان لو کہ وہ حجرہ عرش سے اونچا ہے۔ وہ تو پکڑتا رہ گیا، ہوا ہاتھ نہیں آئی، میرے آقا اس حجرے میں آرام فرماتے ہیں۔ ایک وہ جو لٹکتا رہ گیا، ایک وہ ہے جس کے اندر مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، ایک وہ ہے ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میرے حجرے میں رونق افروز تھے، اور میں کہتا ہوں اب میرے دل کی بات تو پھر اب جو آتی ہے تو کہنی پڑتی ہے نا، فرماتی ہوں حضور میرے حجرے میں تھے، میرے حجرے میں تھے۔ آپ کہتے ہیں مولا مدینے پاک کی حاضری ہوئی، اس کے صدقے میرے گناہ معاف فرما۔ آپ مدینے پاک کی حاضری کو اپنی نجات کا ذریعہ فرماتے ہیں، جن کے حجرے میں مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے ام المومنین سے من ربک ما دینک، پوچھیں گے
ان میں کہاں جرت ہے؟ یہ تو وہ عظیم المرتبت خاتون ہے جن کے حجروں میں خدا کی خدائی کا مال کو مختار حرام فرماتا ہے۔ اللہ عرش سے یعنی عرش پر لیٹنے بیٹھنے سے پاک، اللہ عرش پر بیٹھنے لیٹنے سے پاک، لیکن اللہ نے علل عرش استوا ضرور فرمایا۔ اب یہ صوفیاء کی بات ہے اس سفر میں، کہتے جی سفر بڑا لمبا ہے، یہ ہوائی جہاز کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، یہ سفر بڑا لمبا ہے، تیز موٹر کار کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، عظمت سرکار کا سفر بڑا لمبا ہے، یہاں کوئی سواری نہیں جاتی، یہاں کوئی سواری نہیں جاتی، کہاں جائے؟ جہاں عرش بھی پلہ پکڑتا رہ جائے، کہاں جائے؟ عرش بھی پلہ پکڑتا رہ جائے اور میرے آقا آگے نکل جائیں۔ ہاں جی، اور ان کے متعلق ام المؤمنین فرماتی حضور میرے حجرے میں ہے، عرش کہتا دیکھتا رہ گیا میں تو پلہ بھی نہ پکڑ سکا، یہ فرماتی ہے حضور میرے پاس رونق افروز ہیں، اے عرش الہی تجھ پہ سلام، پر مصطفیٰ کی ازواج طاہرات کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اس گفتگو میں آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے لیکن کیا کروں، وقت ساتھ نہیں دیتا، اور جو کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر وہ رہ جاتا ہے جی، ورنہ آپ کے سامنے حدیث پاک کی شرح میں امام سہیلی جو فرماتے ہیں وہ عرض کروں، میرا بھی ایمان تازہ اور آپ کا بھی۔ بہرحال فی الحال نہیں کہہ سکتا، میں وہی عرض کرتا ہوں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضور میرے پاس رونق افروز ہیں، میں بھی آرام کر رہی ہوں، جب میری آنکھ کھلی تو سرکار خیر ہے، جسم مبارک مجھے نظر نہیں آیا حجرے میں، بس اب میں کیا کہوں؟ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حجرہ پاک میں حضور کا جسد مقدس نہیں ہے، نیند اڑ گئی، نیند اڑ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلو بدل کر چادر اوڑھ کے سو گی کہ چلو سرکار آ جائیں گے، کہیں تشریف لے گئے ہوں گے، نہ یہ نری بیوی تو نہیں ہے، یہ ام المومنین ہے، یہ نری بیوی تو نہیں ہے، بیوی۔ اب میں ان پہ بات کیا کروں جو بہت لینڈ لارڈ اور بہت امیر کبیر اور بڑا وزیر بے تدبیر اور بڑا صدر بدبخت ہو، جو بھی ہو، ان کی بیوی کو تو بیگم کہتے ہیں، عام دوست لوگوں کی اہلیہ کہتے ہیں، زوجہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی پاک ازواج کو امہات المومنین کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں، مومنوں کی ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے، خدا کی قسم اشارے بہت ہیں۔ حضور کی ازواج، میرے آقا کی ازواج طاہرات طیبات رضیات وفیات، ایمان والوں کی مائیں، تو پھر ایمان والے ان کے روحانی بیٹے، ایمان والے ان کے روحانی بیٹے۔ بیٹے کو دکھ ہو ماں برداشت کرتی ہے؟ نہیں کرتی، تو پھر نوٹ کر لو قیامت میں امہات المومنین اپنے روحانی بیٹوں کا دکھ برداشت نہیں کرے گی۔ ایسا تو نہیں فرما دیا۔ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، میرے آقا کا ظاہر بھی بہت کچھ ہے، باطن بھی بہت کچھ ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نسبت بھی بہت ہے، نسب بھی بہت ہے۔ ازواجہ امہاتہم، اور مجھے تو اشارہ نظر آتا ہے
کہ قبر میں جانے کے بعد نہ اماں نہ باپا کوئی بھی نہیں آتا. میرے آقا آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ آ گئے نا. تو پھر دیکھ لو امہات المومنین کے لیے نہیں ہے کہ آ جائیں. کیوں؟ حضور کی یعنی ازواج طاہرات وہ قبور میں نہیں آتی. یہ ان کی عزت، عظمت، وجاہت، پردہ اور حیا ہے. ان کا آنا تو بیان نہیں ہوا، میرے آقا کا آنا بیان ہو گیا. جب آقا آ گئے تو پھر پیچھے کچھ رہ گیا؟ سبحان اللہ. ام المومنین فرماتی ہیں سرکار کو میں نے نہ پایا، میں بے چین ہو گئی. بے چین ہو کر میں جلدی سے حجرے سے نکلی. نہ مجھے یہ کھٹکا کہ رات ہے، نہ یہ ڈر کے تنہائی میں مجھے کیا پریشانی، نہ میں نکلی حجرے سے، اپنے حجرہ پاک سے نکلی اور میں سیدھی جنت البقیع میں پہنچ گئی. جب جنت البقیع میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں سرکار کھڑے ہیں. جنت البقیع میں میرے آقا. اب یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ بتائیں مدینہ پاک کے تو اور بھی محلے ہیں، مدینہ پاک کی تو اور بھی گلیاں ہیں، مدینہ پاک کا جغرافی حدود میں شرق، غرب، شمال، جنوب اور بھی تو ہے. ام المومنین جنت البقیع میں کیوں پہنچ گئی؟ کس نے بتایا کہ حضور وہاں ہیں؟ کس نے بتایا؟ یہ دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھ لیں. سنی کا دل ہو تو بتائے گا کہ جن راہوں سے سرکار گزرتے تھے وہ راہیں مہکتی رہتی تھی. وہ راہیں مہکتی تھی. بقول امام اہل سنت ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ اکبر. امام بخاری، امام محمد اسماعیل البخاری صاحب صحیح بخاری، جب آپ کو دفن کیا گیا آپ کے مزار شریف سے عرصے تک خوشبو آتی رہی، اور بے شمار علماء ان کا ذکر تاریخ اسلام میں ملتا ہے جن کے مزارات سے مہکیں آتی رہیں. کیوں آتی رہیں؟ عطر چھڑکا تو کسی نے نہیں ہے تو پھر مہک کیوں آتی رہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں سرکار نے پھیرا جو لیا ہے تو پھر کیسے قبر نہ پہیں ان کے مہک نہیں. حضور جو تشریف لائے ہیں اور جب آقا آ جائے تو جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضور جنت البقیع میں کھڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، خدا کی قسم ہے ہمارا نام و نشان نہ تھا، میرے آقا کی دعائیں ہماری پشت پر جب بھی تھیں. دعائیں مانگ رہے ہیں میرے آقا، دعا مانگ رہے، دعائیں مانگ رہے ہیں. بھول نہ جاؤں امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفسرین نے یہ بات لکھا ہے، یا ایھا الذین اسرفوا
قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں. کن کو؟ ان کو اے وہ لوگوں جو غلطیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، خطائیں کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اللہ کی رحمت سے نا امید. جس نے پکڑنا ہے، جس نے سزا دینا ہے، جو کہ قہار ہے، جس کا عذاب عذاب علیم ہے، وہ محبوب سے کہلواتا ہے یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیں کہ غلطیاں کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے مسلمانوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. نہ مولا تو ہی کہہ دے، تو ہی کہہ دے. فرمایا میرا اعلان میرے متعلق تو اور ہے. میرا اعلان اور ہے. ولا یوثق وثاقہ احد ان اخذہ علیم شدید. میرا اعلان تو یہ ہے ذو عقاب علیم. میرا اعلان تو یہ ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. میری پکڑ بڑی سخت ہے. میں جبار کا ہار ہوں. جب پکڑتا ہوں تو کوئی طاقت نہیں جو مقابلے میں آ کے چھڑا لے. میں نے اپنے لیے تو یہ اعلان کیا ہے. اور یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں. کہیں ساری دنیا سے کہیں سارے غلام تیرے نا امید ہی نہ ہو جائیں کہ جب خدا پکڑے گا تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے. فرمایا تو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ. پکڑتا ضرور ہے پر اس کی رحمت ضرور چھڑاتی ہے، ضرور چھڑاتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید. اب فوراً توجہ ہوگی سارے کو. یہ کافروں کے لیے نہیں ہے محترم، یہ اعلان کافروں کے لیے بولو، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے کیونکہ کافر تو کبھی نہیں بخشے جائیں گے. یہ حضور کی امت کے خطاکار مسلمانوں کے لیے ہے. جی خطاکار مسلمانوں کے لیے اعلان کروایا رب نے لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا رسول اللہ ان سے کہا دے اللہ کی رحمت سے نا امید. نا امید اس کی تو پکڑ ہے، وہ تو اس کا تو عذاب سخت ہے. پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ کوئی اس کے مقابلے کی طاقت ہے نہیں جو چھڑا دے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ بھی کہہ دے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سارے ہی گناہ بخش دیتا ہے. اللہ سارے ہی گناہ. اب یہاں تک رہنا جہاں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا کہ چلو چھٹی ہوگی گناہ کرتے رہو بخشے جاؤ گے. نہ کہتے ہیں پیالہ کھلا ہو تو کتے کو شرم چاہیے منہ نہ ڈالے. اگر رب نے رحمت وسیع کی ہے تو نافرمانی کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جو نافرمانوں کو نا امید نہیں ہوتا وہ نیکی کرنے والوں کو کیسے معاف نہیں کرے گا. اس میں نیکی کی ترغیب ہے، نیکی کی ترغیب ہے. اللہ اکبر. امام محمد الباقر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ ارجا آیت فی القرآن، قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے. حضرت آیت کا ترجمہ شریف سن لیا، ذہن میں آ گیا، بات یاد رہے گی. ہاں جی حضرت امام محمد الباقر فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت ارجا آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید افزا لا تقنطوا من رحمت اللہ.
لیکن آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے نزدیک زیادہ امید والی آیت اور ہے. کیوں؟ گھر والے کو پتا ہے کہ گھر بھی کیا کچھ رکھا ہے. فرمایا تم تو ابھی اس آیت پاک کے ترجمے کی طرف پھرتے ہو نا. ہم گھر والے ہیں، ہم گھر والے ہیں. ہم سے پوچھو خدا کی رحمتوں کا جو خزانہ ہمارے جد امجد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تمہیں کیا پتا ہے اس کا؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت اور ہے. اب آنکھیں کھول کے بیٹھو گے تو سناؤں گا. ایسے موڑ پہ پہنچ گیا ہوں، مجھے بند آنکھیں مجھے دکھتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. جی یہ وہ راز ہیں جو میرے آقا کے شہزادوں نے حضور کے غلاموں کو عطا فرمائے ہیں. فرمایا مفسرین کے نزدیک یہ آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ بجا بہت بڑی امید افزا ہے، لیکن اہل بیت کے نزدیک اس سے زیادہ امید افزا آیت اور ہے. حضرت جی وہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. امت کو ایک طرف کر دیا، ایک طرف کر دیا. محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. وہ عام کا راضی ہونا اور ہے، محبوب کا راضی کرنا اور ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت پھر یہ اس سے زیادہ امید افزا کیوں ہے؟ جلالین 1، در منصور 2. میرے دوستو بزرگوارو، جمل شریف 3، یہ کتابیں پڑھو، تفسیر میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اہل بیت فرماتے ہیں امید افزا سب سے بڑی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ. تیرا رب تجھے اتنا دے گا. امت کا تو نام ہی نہیں، امت کا تو ہے جہاں نہیں. اللہ فرماتا ہے یعطیک ربک، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، تیرا رب تجھے اتنا دے گا. فترضیٰ، تو زبان سے کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا. امت کا نام ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں اصل یہ امید افزا سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی رضا اس وقت ہوگی کہ پوری جہنم میں میرے مصطفیٰ کا کوئی گناہگار نظر آئے ہی نہیں. آج سے 40-45 سال 50 سال پہلے فقیر حقیر نے جلالین شریف میں جو پڑھا تھا، الحمدللہ اب وہ میرے ذہن میں آ گیا. جی امام جلال الملت والدین اہل بیت کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جو رب نے فرمایا کہ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، فرمایا نبی پاک نے عرض کی لا ارضا، لا ارضا، مولا میں راضی نہیں ہوں گا. ہے کسی میں دم خم جو یہ کہہ دے یا اللہ میں راضی نہیں ہوتا؟ اس کا کھانا خراب جو یہ کہے کہ میں راضی نہیں ہوتا. بدبختو بے حیاؤ، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو. تم کہہ دو کہ ہم رب پہ راضی نہیں ہوتے، اگر شیطان لعنت نہ بھیجے تو پھر کہنا. یہ مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں اذا لا ارضا، مولا تیرا وعدہ میرے ساتھ اور میرا کارا تیرے ساتھ. وہ کیا ہے؟ لا ارضا، میں راضی نہیں ہوں گا. میں راضی، محبوب کوئی شرط ہے بھی صحیح ہے.
کوئی شرط ہے؟ محبوب کو جانتا ہے، خدا جانتا ہے، پھر محبوب سے کہلواتا ہے، محبوب سے اگلواتا ہے، محبوب سے کہلوا کر ان امتیوں کو سناتا ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا، کیا عرض کی؟ اللہ نے فرمایا یارد اللہ جی ولا سوف یعطیک ربک، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو۔ آپ نے کیا عرض کی؟ مولا اذا لا ارضا، پھر تو میں راضی نہیں ہوں گا، پھر تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ محبوب راضی ہونے کی کوئی حد ہے؟ صحیح ہے کیا حد ہے؟ فرمایا وواحد من امتی فی النار، میرا ایک غلام بھی جہنم میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوتا تجھ پر۔ اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار۔ دوسری حدیث شریف، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کے کہنے پر، حضور کے عرض کرنے پر، شفاعت کرنے پر بخشش کے دروازے کھول دے گا، بخشش کے دروازے۔ میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں، حدیث شریف میں مجھے نہیں ملا، اپنے ذوق سے کہتا ہوں، گناہ لکھنے والے فرشتے حیران ہوں گے، ہم نے تو زندگیاں گزار دی گناہ لکھتے ہوئے، یہ تو گئے۔ خدا کی قسم اعتراضاً نہیں، حضور کی عظمت کو سلام، واہ یا رسول اللہ تیری محبوبیت کے صدقے ہمارے لکھے کے لکھے رہ گئے، محبوب کے اشارے کام آ گئے، حضور کے اشارے کام آ گئے۔ اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے، اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے، ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار دعا فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دعا، میرے آقا دعا کر رہے ہیں، حضور دعا مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ تھوڑا سا اپنا مزاج شریف حاضر کر کے سنیوں والے دل سے سوچیں اور بتائیں کہ میرے آقا اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے لیے مانگتے تو اپنے حجرے میں مانگ لیتے، حجرے میں مانگ لیتے، مسجد ساتھ ہے مسجد میں مانگ لیتے، مسجد میں بھی نہیں، حجرے پاک میں بھی نہیں، جہاں نرے غلام لیٹے ہوئے ہیں، نرے غلام لیٹے، وہاں دعا مانگ رہے ہیں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام دیر تک دعا مانگتے رہے، دیر تک۔ فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ رب تجھے نیکیاں بہتیاں دے گا، تجھے اجر بہتا دے گا، نہ، اصل میں راز یہ ہے کہ تیرا رب تیری امت پر اتنی رحمت کرے گا، کیونکہ ان پر جتنی رحمت کروں گا وہ تیرے ہی صدقے تو ہے، وہ تیرے ہی صدقے تو ہے۔ بترضا، تو سبحان اللہ۔ میں پھر شان نزول کی طرف آیا۔ حدیث شریف کے مطابق نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر چونکہ دعا مانگتے ہیں امت کی خاطر، ایک دن رب جل مجدہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل کو بھیج کر فیصلہ ہی سنا دیا، فیصلہ ہی سنا دیا۔ کیا فیصلہ سنایا؟ یا رسول اللہ،
افوض الیک امر امتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت اور آپ کی شان محبوبیت، جو تو امت کے لیے فیصلہ کرے وہی میرا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب جو تو میں تیری سپرد ہوں، تیری امت تیری سپرد ہوں، تیری امت تیری امت تیری سپرد ہے، تیری امت تیری سپرد ہے، یا رسول اللہ تیری امت تیرے سپرد ہے، جو مرضی فیصلہ کر۔ جو فیصلہ کر۔ اب سنیے، میرے آقا میرے مولا سید عالم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، جب رب نے حضور کو یہ اختیار عطا کر دیا کہ آپ کی امت آپ کے، سبحان اللہ، تو پھر حضور خوش ہو کر راضی ہو کر آپ نے یہ عرض کیا کہ مولا کی تیرا بہت کرم، شکر، الحمدللہ، اب میں اپنی امت کے لیے فیصلہ تیری بارگاہ میں پیش کر دوں۔ حضور نے اس فیصلے کا وہ جواب عطا کیا جو نہ میرے دماغ میں نہ آپ کے دماغ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے خدا کے اس فیصلے کے سامنے عرض کی، مولا تیرا کرم کہ تو فرماتا ہے کہ میں تیری سپرد کرتا ہوں تیری امت کا فیصلہ، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، لیکن انت خیر لہم منی، انت خیر لہم منی، مولا مجھ سے تو میری امت کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو میری امت کے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کے لیے مجھ سے تو زیادہ بہتر ہے۔ ذرا گہرائی میں اتر کے سوچیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس عرفان کے نقطے تک کسی رسول کی رسائی نہیں جو میرے محمد عربی کی ہے۔ انت خیر لہم منی، مولا میری بجائے ان کے لیے تو بہتر ہے۔ ایک بیٹی کی روایت بیان کر دوں، بات وہی ہے کہ یہ سب خدا کی رحمتوں کی وسعت کے حوالے سے ہے۔ پیالہ کھلا ہو تو اس کو لکنے والے کتے کو شرم چاہیے۔ ہاں جی، رب نے اپنی رحمتوں کے دروازے صرف مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کھولے ہیں، تو گویا اب ہمیں شرم دلائی جا رہی ہے، اب میں نے تو محبوب کو راضی کرنا تھا، اب تم خیال کرو بھی میری نافرمانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میں نے تو محبوب کو راضی کرنا ہے نا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی سلسلہ چشت اہل بہشت کے اکابرین میں سے ہیں۔ ابراہیم ابن ادم بلخی تارک السلطنت، حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی فرماتے ہیں خدا کی قدرت ہے، شہر مکہ معظمہ ہے، حرم کعبہ ہے، بیت اللہ شریف کا مطاف ہے، اور میں اکیلا، دوسرا کوئی اس وقت حرم پاک میں بارش ہو رہی ہے، تاریک رات بئی معنی ہے کہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل گھرے ہوئے ہیں، رات ہے، فی لیلۃ مطیرہ، بارش برس رہی ہے، اور میں اکیلا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں،
اور یارو اتنا بڑا کریم ایک منگتے کو اکیلا ہی مل جائے تو پھر بتاؤ کیا کچھ نہیں دے گا. اتنا بڑا کریم اور منگتے کو اکیلا ہی مل گیا. اکیلا ہی مل گیا. اتنا بڑا کریم منگتے کو اکیلا ہی مل گیا. میں بیت اللہ شریف کے مقدس دروازے کی دہلیز کو پکڑ کے سینہ لگا کے، سینہ وہاں سینے لگائے جاتے ہیں جی، اس کو کہتے ہیں ملتزم. کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. بیت اللہ شریف کا دروازہ اسے کہتے ہیں باب الکرم. اس کی دہلیز کو جناب محترم سارے اہل اللہ ہاتھ ڈالتے. اہل اللہ کیوں نہ ڈالے؟ یہاں تو میرے آقا نے بھی ہاتھ ڈالے ہیں. یوں کہہ لو کہ خدا کے گھر کا آستانہ جی. نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے ملتزم، اور اس دیوار کو ایسے جپھی مارو جیسے پیاروں کو ملتے ہو. کمال کمال. رب بے نیاز بھی جبریل کو تازہ نہیں اتارا. یا رسول اللہ اینٹوں پتھروں سے تو نے ان کو روکا اور بڑی مشکل سے روکے، اب پتھروں کے ساتھ ہی جپھی مارو. اب پتھر کی دیوار کوئی معانگہ کرا رہا ہے. پتھروں سے تو روکا ہے، روکا ان پتھروں سے ہے جو مصطفیٰ سے دور ہیں. اور جو پتھر حضور کے قریب آ جائے وہ پتھر تو خدا کو بھی پیارا لگتا ہے. خدا کو بھی پیارا لگتا ہے. کون سا پتھر؟ حجر اسود. حجر اسود کہنے کو کاڑا، چمڑتے سارے ہی. اور جن کا کاڑا پتھر ایسا ہے ان کا کاڑا بلال کتنا ہوتا ہے. جن کا کاڑا پتھر اتنا ہے ان کا رخ روشن کتنا عظیم ہے. باتوں سے بات آگے نکلتی ہے، پھر مجھے رکنا مشکل ہو جاتا ہے. میں صرف اشارتاً عرض کرتا ہوں. حضرات گرامی، حضرت ابراہیم ابن ادم بلخی فرماتے ہیں میں ملتزم سے چمٹا ہوا ہوں، اور حکم یہ ہے کہ چمٹو. آپ میں خوش نصیب ایسے ہوں گے جو تیار بیٹھے حرمین کے لیے. خدا را یہ یاد رکھیں، اور جب آپ پہنچیں تو اس جگہ ضرور جپھا مارنا. جپھا مارنا. اور یوں سمجھو خدا کی رحمت کے شجرائے عظیم کو جپھا مار لو. اس کے دروازے سے سینہ لگا لو، ہاتھوں کو پھیلاؤ، اس کے دروازے باب کرم کی دہلیز کو پکڑ لو، بار بار چومو. کبھی یہ رخسار لگاؤ، کبھی یہ رخسار لگاؤ. کیونکہ میرے آقا نے ایسا کر کے خانے کعبے کو بڑی عزتیں بخشی ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادم فرماتے ہیں میں چمٹا ہوا تھا. رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، بارش برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور پورے حرم پاک میں کوئی دیا روشن نہیں. اکیلا ہی میں، ایک میرے رب کا گھر ہے، اور آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. زبان میں بہت کچھ آتا، اللہ رحم کرے کہیں غیر میں یاری بات نہ ہو جائے. کریم کا ایک ہی دروازہ، ایک ہی منگتا، ایک ہی دروازہ، ایک ہی منگتا. اور یہ خود نہیں آیا ہے، یہ محمد عربی کا دامن پکڑ کے آیا ہے. یہ خود نہیں آیا، حضور کا دامن پکڑ کے آیا ہے. چمٹے ہوئے ہیں. فرمایا میں یہ بھی رخسار لگاتا ہوں، ایسے بھی لگاتا ہوں. بس میرے دل میں کچھ ایسی تڑپ، طلب، تمنا، آرزو پیدا ہوئی. میں نے درخواست کر دی مولا اب گفتگو اپنے نقطہ عروج پہ ہے. خدا را ذہن کو حاضر رکھیے اور اپنے مدارج و مدارک کے حوالے سے رب ذوالجلال کے محبوب سے وفا کر کے اپنی حد پر قائم رہنا ہے. آپ نے جی حضرت ابراہیم بن ادم بلخی فرماتے میں نے کہا مولا اب مانگنے کا وقت ہے، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں. اللہم عاصمنی
ان آسیکا، مولا مجھے اس سے بچا کے میں تیری نافرمانی کروں، مجھے اپنی نافرمانی سے، حضرت جی دعا سمجھ آ گئی، مجھے اپنی نافرمانی سے بچا، آنکھیں میری برس رہی ہیں، یہ رخسار ہے، یہ رخسار ہے، سینہ ساتھ ہے، ہاتھ دیوار پہ جناب علی دہلیز کو لگے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اللہ اکبر، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کیسے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کیسے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ یہ گرچہ اعلیٰ حضرت نے مدینہ عالیہ کے لیے شعر لکھا ہے، اور فقیر کے نزدیک دونوں دروازے ایک ہی ہیں، دونوں دروازے ایک ہی ہیں، اس لیے اب میں وضاحت تو کر نہیں سکتا، فاہمہ من فاہمہ۔ میں نے عرض کی مولا اعصمنی ان اعصیک، مولا توفیق دے میں زندگی بھر تعمیل ارشاد میں بسر کروں، میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ میں یہ کہہ کر اپنی تمنا پیش کر کے بلک رہا ہوں، رو رہا ہوں، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ اذ سمیت ہاتفا من بیت اللہ، میں نے بیت اللہ شریف کی دیوار کے اندر سے نکلنے والی آواز کو کان سے سنا۔ اور ہاتف غیبی ایک فرشتہ ہے، حضرت امام الاصفیاء شیخ عربی، شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ہاتف غیبی جو ہے نا، یہ ایک فرشتہ ہے جو رب نے مقرر کیا ہے، اور اپنے خاص خاص بندوں کو جب میں کوئی حکم سنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں ان کو آواز دے دے، کیونکہ میں تو آواز سے پاک ہوں، تو آواز دے دے، تیری آواز میری آواز ہے۔ تو حضرت ابراہیم بلخی فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا یہ سمنی اناسیہ کا، مولا مجھے بچا میں تیری نافرمانی نہ کروں، جب میں نے یہ کہا تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے ہاتف غیبی نے مجھے کہا ایھا العبد، او میرے بندے، کل احد یسألنی ذالک، اور میرے بندے جو بھی میرا بندہ آتا ہے مجھ سے یہی مانگتا ہے، میرا جو بھی بندہ آتا ہے، ایسے آپ میں شاہ سوار بیٹھے ہیں جنہوں نے وہاں یہی التجائیں کی ہیں، یا اللہ معافی، یا اللہ نافرمانی سے بچا، گناہ سے بچا، اور مانگنی چاہیے۔ کلو حاضر فرما جو آتا یہی کہتا بخش، یا اللہ نافرمانی نہ کروں، نافرمانی نہ کروں، نافرمانی نہ کروں۔ اب برداشت ہے، برداشت ہے، اگر ہے تو آگے لفظ کہہ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، رب ذوالجلال کی وسعت رحمت نے حضرت ابراہیم ابن ادم بلخی سے فرمایا میرے بندے جو آتا ہے یہی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، ان لم یاسنی احد فعلی من اتفضل، فرمایا اگر سارے کے سارے میری نافرمانی نہ کرے تو میں فضل کس پہ کروں گا؟ جو بھی آتا ہے، جو بھی آتا ہے یا اللہ رہے، یا اللہ میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ فَإِن لَّمْ يَعْصِنِي أَحَدٌ، اگر میری کوئی بھی نافرمانی نہ کرے، فَعَلَىٰ مَنْ أَتَفَضَّلُ، میں کس پہ فضل کروں؟ وَمَنْ أَغْفِرُ، کس کو بخشوں؟ او ایمان والو، او ایمان والو، خدا را اس حقیقت کو سمجھو، خدا و مصطفیٰ کا معاہدہ ہو چکا، خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب کا معاہدہ ہو چکا، بس محبوب کے بن کے دکھا دو، بیڑا پار ہے۔
نافرمانیاں محبوب کا دل نہ دکھانا، محبوب علیہ السلام کا دل نہ دکھانا، سرکار کی غلامی کرو، باتیں ہو چکی ہیں، باتیں ہو چکی ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا رسول اللہ، ہاں میں نے آپ کی امت کا معاملہ آپ کے، عرض کی مولا انت خیر لہم منی، یہی مسئلہ تھا نا جی۔ میں نے صرف اللہ کی رحمت کی وسعت کے حوالے سے یہ روایت پیش کر دی ہے، اور خدا را اس کو سرکار کی عظمت رب ذوالجلال کی وسعت رحمت کے حوالے سے دیکھنا، اس تناظر سے جرت نہیں کرنا نافرمانی کی، جرت نہیں کرنا، جرت نہیں کرنا۔ حضرات عرض کی مولا مجھ سے تو ہی ان کے لیے بہتر ہے، مجھ سے تو ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اب میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا، میرے پاس خدا کی قسم ہے علم نہیں ہے، میں اس کی حقیقت پر بحث نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کے حوالے سے میں نے روایت عرض کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی امت کا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ عرض کی مولا انت خیر لہم منی، محبوب تو میری یا رسول اللہ عرض کرتے حضور مولا میری نسبت تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ نے یہ عرض کی تو رب نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، کیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب جب تو نے امت کا معاملہ میرا ہی سپرد کر دیا ہے تو میرا تیرے ساتھ وعدہ میں تیرے غلاموں کو ذلیل نہیں کروں گا، تیرے غلاموں کو ذلیل نہیں کروں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، محبوب نہ تیرا دل میلا کروں گا نہ تیرے غلاموں کو ذلیل کروں گا، بس صرف یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے رب کریم کی طرف متوجہ رہو۔ اور بھی بہت کچھ ہے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ توفیق الہی سے پھر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔